بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو ایک بہت ہی پیارا اور اچھا سا واقعہ سناتے ہیں۔ ایک مرتبہ سیدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کھجوروں کی گٹھلیاں سر پر اٹھائے ہوئے مدینے کے اطراف سے شہر کی طرف جا رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار وہاں سے گزر رہے تھے۔ وہ ان کی سالی بھی تھیں اور پھوپھی زاد بھی، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی بیوی بھی۔ آپ نے ساربان سے کہا، رک جاؤ، اسماء کو سوار کر لیں۔ آپ نے اسماء کو اونٹنی پر سوار ہونے کی دعوت دی۔ وہ فرماتی ہیں، میں نے اپنے خامن زبیر کی غیرت کو یاد کیا اور اونٹنی پر سوار ہونے سے معذرت کر دی۔ یہ آگے حوالہ بھی دیا گیا ہے بخاری اور مسلم کا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے اونٹنی پر بیٹھنے سے انکار کیوں کیا؟ اللہ کے رسول کے ساتھ سواری پر بیٹھنے سے انکار و مقدس اور پاک باز ہستی طاہر مطہر معصوم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا خامد ناراض ہوتا؟ ہرگز نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مگر دراصل سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ کی خامد کی فرما برداری اور اس کے جذبات کا احترام تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی سواری پر بیٹھنے سے معذرت کر دی۔ کچھ عرصہ کے بعد ان کے والد محترم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کا گھوڑا اور ان کی نگہداشت کے لیے خادم عطا کیا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ نے اپنے خاوند کے ساتھ مشکل حالات میں صبر کیا، تنگی اور ترشی میں گزارا کیا، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وافر مقدار میں رزق عطا فرمایا۔ اور جب حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تو کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کو ترکہ میں کیا ملا؟ وہ عورت جو کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کر کے لایا کرتی تھی، اسے 52 لاکھ درہم ترکہ میں ملے، اور یہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے حرام کی کمائی سے یا لوگوں کا مال چھین کر جمع نہیں کیے، اور نہ لوگوں کو قربت رسول اور حواری رسول ہونے کا واسطہ دے کر اکٹھے کیے، بلکہ انہوں نے تجارت کی اور حلال ذرائع سے مال اکٹھا کیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے خاوند کے پاس 1000 کارندے تھے جو ان کے لیے کام کرتے تھے اور اس کا حصہ ان کو دیتے تھے۔ اتنا رزق، اتنی جائیداد اور مال و دولت کے باوجود ان پر کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، کیونکہ انہوں نے کبھی مال و دولت کو ذخیرہ نہیں کیا، نہ اس کے انبار لگائے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے پاس جب کچھ نہ تھا تو فکر و فاقہ تھا، تو وہ اس حال میں گھبرائی نہیں اور واویلا نہیں کیا، اور مال و دولت آئی تو اس پر فخر و غرور کا اظہار نہیں کیا، اور ساری زندگی خیر کے کاموں میں، لوگوں پر احسان کرنے میں اور نیکی کرنے میں گزار دی، رضی اللہ عنہما۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔